بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا ہم رمضان میں مسجد میں عبادات کر سکیں گے؟ اگر کر سکیں گے تو وہ کیسے کریں گے؟ یہ سب کچھ آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ چینل پر آنے والے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ وہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ رمضان میں اجتماعات کی مشروط اجازت، احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ماہ رمضان کے دوران مذہبی جماعتوں کی اجتماعات کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے، تاہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا گیا تو اس فیصلے پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران نماز تراویح اور جمعے کی ادائیگی کی مشروط اجازت دی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے تمام مسالک کے علماء نے حکومت کے اقدامات سے اتفاق کیا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پیش اماموں سے اپیل کی ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں تاکہ لوگ مساجد میں بھی جا سکیں اور کورونا سے بھی بچا جا سکے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ اگر مساجد میں کورونا پھیل گیا تو نقصان مسجد کا ہی ہوگا، مسجد ویران ہو جائے گی۔ اس طرح فیکٹری مالکان بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، نہ کیا تو نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ سینیچر کو وفاقی دارالحکومت سمیت تمام صوبوں میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے علماء سے مشاورت کے بعد گفتگو کرتے ہوئے صدر علوی نے کہا ہے کہ سماجی دوری کے اصول کو پوری دنیا نے اپنایا ہے اور یہ موجودہ حالات میں ہر فرد کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ صدر علوی نے یہ بھی کہا کہ علماء سے مشاورت کے بعد جن نکات پر اتفاق کیا گیا ہے ان کے تحت رمضان کے مہینے میں نماز تراویح اور جمعے کی ادائیگی کی مشروط اجازت دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب لوگ اس بات کو متفق ہیں کہ ماسک پہننا ضروری ہے اور نماز کے مسجد میں جو لوگ گھر سے اپنی جائے نماز لا کر عبادت کریں گے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ صدر مملکت نے مزید علماء سے مشاورت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں جن نکات پر اتفاق رائے بتایا ان کے تحت مساجد اور امام بارگاہوں میں نماز سے پہلے اور بعد میں مجمع لگانے اور گفت و شنید سے اجتناب کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن مساجد اور امام بارگاہوں میں صحن موجود ہیں وہاں ہال کے بجائے کھلی جگہ میں نماز پڑھی اور پڑھائی جائے۔ 50 برس سے زیادہ عمر کے افراد، نابالغ بچے اور کھانسی کا شکار افراد گھر پر ہی نماز ادا کریں۔ تراویح کا اہتمام مساجد کے احاطے کے اندر کیا جائے۔ فٹ پاتھ یا سڑک پر تراویح پڑھنے سے گریز کیا جائے۔ صدر مملکت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بات پر بھی اتفاق رائے ہوا ہے کہ مسجد کے فرش کو کلورین ملے پانی سے صاف کیا جائے۔ جہاں چٹائیوں پر نماز ادا کی جاتی ہے وہاں ان چٹائی پر بھی اس محلول کا چھڑکاؤ کیا جائے گا۔ صف بندی کا اہتمام اس طرح کیا جائے کہ دو نمازیوں کے درمیان فاصلہ ہو۔ مسجد و امام بارگاہوں کی انتظامیہ اس حوالے سے کام کرے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نمازیوں کو وضو گھر سے کر کے مسجد آنا ہوگا۔ لازم ہے عبادت کے لیے ماسک پہن کر آئیں اور ہاتھ ملانے اور بغل گیر ہونے سے گریز کریں۔ صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ موجودہ صورتحال میں بہتر یہی ہوگا کہ گھروں پر ہی اعتکاف بیٹھیں، مسجد میں افطار و سحری کا اجتماعی اہتمام نہ کیا جائے۔ مساجد کے خطیب مقامی پولیس اور حکام سے رابطہ میں رہیں۔ نماز تراویح اور نماز جمعہ کے اہتمام کی ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ اجازت ہے۔ صدر علوی نے یہ بھی بتایا کہ جہاں انتظامیہ کو معلوم ہوا کہ ان کی ہدایات پر عمل نہیں ہو رہا یا متاثرین کی تعداد بڑھ گئی ہے تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح اس فیصلے پر بھی نظر ثانی کا اختیار استعمال کر سکے گی، جبکہ شدید متاثرہ مخصوص علاقوں میں کسی بھی وقت مشروط اجتماعات پر بھی پابندی لگائی جا سکے گی۔ تو دوستو، آپ نے یہ سب سنا جو صدر علوی صاحب نے کہا ہے یا جو حکومت نے اجتماعات یا عبادت پر
جو پابندی لگائی ہے یا پابندی ہٹائی ہے، اس کے بارے میں آپ مجھے اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹس میں لازمی آگاہ کیجیے گا، اور میری اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔